یہ کلمات دعا کا افتتاحیہ ہے. اس دعا کے بارے میں فرماتے ہیں یہ کلمات دعا کا افتتاحیہ ہے جو ستائش الہیہ پر مشتمل ہیں. اس میں خداوند متعال کی حمد و ثنا ہے، ستائش پروردگار ہے. حمد و ستائش اللہ کے کرم و فیضان اور بخشش و احسان کے اعتراف کا ایک مظاہرہ ہے. ظاہر ان کی اردو تھوڑی سی مشکل ہوگی ہمارے لیے. حمد و ستائش کیا ہے؟ اللہ کے کرم، فیضان فیض الہی، عنایات الہی اور بخشش و احسان کے اعتراف کا ایک مظہر ہے. جب انسان کسی کے احسانات اور اس کے جو ہیں عنایتوں کا شکریہ ادا کرنا، اعتراف کرنا، تو اس کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے یہ ہیں، مثال اس طرح سے تعریف کرتے ہیں. آپ کو اللہ نے بھیجا ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے کرتے ہیں، آپ مثال مددگار ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح یہ بھی چونکہ اللہ خداوند متعال کی عنایتیں اور فضل و جو ہے بخشش وغیرہ وغیرہ کے سلسلے میں، اعتراف کے سلسلے میں یہ کلمات ہیں. دعا سے قبل اس کے جود و کرم کی فراوانیوں اور احسان فرمائیوں سے جو تأثر دل و دماغ پہ طاری ہوتا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ زبان سے اس کی حمد و ستائش کے نغمے ابل پڑے. جو فراوان خدا کی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں تو دعا سے قبل دعا بھی کرنی. دعا یعنی ہم محتاج ہیں اولین ہمارے لیے، ہم اپنی نیاز مندیوں کو پیش کریں گے. دوسری طرف دیکھتے ہیں خداوند متعال کی نعمتیں، جود و کرم، بخشش بہت زیادہ ہیں، دیکھتے ہیں. اب جو تأثر ہمارے دل کو ملتا ہے کہ خدایا کیا کچھ ہے، تو دل و دماغ پہ اس کا اثر طاری ہوتا ہے. تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ زبان پہ اس کی حمد و ثنا کے چشمے اگل پڑے ہیں. حمد و ستائش کے نغمے کہ خدایا آقا امیر المومنین اہل بیت کس قدر نغمے گاتے ہیں. مناجات آقا امیر المومنین سنتے ہیں ہمیشہ ماشاءاللہ، نغمے ہیں تو اور کیا ہے، اس قدر مسحور کن اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے. تو یہ ان نعمتوں کا، جود و بخشش و کرم الہیہ کا تقاضا جن کو ہم دیکھتے ہیں، یہ اس تأثر کا اور اثر کا نتیجہ ہے جو ہمارے دل و دماغ پہ. لہذا جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو نہیں سمجھتے، ظاہر ان سے کہیں حمد و ستائش کرو کہ میں کیا بولوں. ایک جملہ بھی شاید خداوند متعال کی تعریف میں بیان نہ کر سکے. یہ جو ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس خدا کی حمد و ستائش کے نغمے جس نے ایک طرف وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو کہہ کر طلب و سوال کا دروازہ کھول دیا. ایک طرف خدا نے ہم سے کہا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس کے فضل کا سوال کرو. فضل یعنی چیئے اس دن عرض کیا تھا کہ ہم مستحق نہیں ہیں، ہم حقدار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دیں گے. وہ فضل ہے. خدایا اگرچہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہم مستحق ہو جائیں کہ ہمارے اوپر آپ اس قدر نعمتیں اور عنایتیں ہمارے اوپر نازل کریں، اب ظاہر ہے ہم محتاج تو ہیں، لہذا اپنے فضل، یہ کہتے ہیں فضل کا سوال کریں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، فضل الہی کا سوال کریں. ایک طرف یہ کہہ کر خدا نے دروازہ کھول دیا طلب و سوال کا در کہ اس سے مانگنے کا دروازہ اس طرح کھول دیا خدا نے. دوسری طرف خداوند متعال نے ادعونی استجب لکم کہہ کر فرمایا کہ استجابت دعا میرے ذمہ. ایک طرف آ کر فرمایا کہ دعا کرو، طلب کرو، سوال کرو، مانگو. دوسری طرف کہا کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہارا جواب دوں گا، تمہارے سوال کا جواب، تمہارے طلب کا جواب دوں گا. تو ایک طرف یہ ایک طرف یہ، اب دونوں اب کام ہمارا پورا ہو گیا. آپ نے خود کہا مانگیں اور پھر کہا کہ مانگو میں عنایت بھی کر دوں گا، دے دوں گا. البتہ ایک فاضل مانگیں
اپنے آپ کو مستحق قرار نہ دیں، کیونکہ ہم کسی طرح بھی، چونکہ وہ خود مالک ہے، ہم کسی چیز کا بھی مستحق نہیں ہے، خود مالک ہے، وہ ہمارا بھی مالک ہے، ہم تو اس کے مملوک ہیں، اس کی ملکیت میں ہمارا کوئی حق نہیں بنتا۔ اور دوسری طرف ہمارا کردار ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسا جو بڑا کام نہیں کیا کہ خداوند کے آپ مستحق ہیں، لہٰذا اس کے فضل سوال کریں۔ دوسری طرف فرمایا کہ استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جواب بھی دوں گا۔ اس طرح استجابت دعا کا ذمہ لیا۔ اس تحمید میں، یعنی اس دعا میں، اس حمد الہیہ میں جو آقا امام سجاد نے بیان کی خداوند کی بارگاہ میں، اس تحمید میں خداوند عالم کی وحدت و یکتائی، جلال و عظمت، وحدت کی بات ہوئی ہے، جلال و عظمت کی بات ہوئی ہے، خداوند متعال کی جلالت، عظمت، بزرگی بیان ہوئی ہے، عدل بیان ہوا ہے، رأفت، رحمت، حلم وغیرہ بیان ہوا۔ اور اسی طرح دوسری صفات پر بھی اس دعا میں روشنی ڈالی گئی ہے، مقدمہ ہے۔ چنانچہ سرنامہ دعا میں خلاق عالم کی 3 اہم صفتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن میں تنزیہ و تقدیس کے تمام جوہر سمٹ کر جمع ہو گئے ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، یہ دعا پڑھ لیا تھا آپ نے، جی ہاں، الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ، وہ ایسا اول ہے، اس سے پہلے اول کا تصور نہیں ہے، تو اول و آخر کا۔ اسی طرح والآخر بلا آخر یکون بعدہ، وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد پھر آخر ہی ختم ہے، یعنی آخر ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، آخر کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہلی صفت یہ کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، لیکن ایسا اول و آخر، اب اسی اول و آخر پہ تھوڑی سی شاید گفتگو فرمائیں۔ ایسا اول و آخر کہ نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ اس کے بعد کوئی ہوگا۔ اسے اول و آخر کہنے کے ساتھ دوسروں سے اولیت و آخریت کے سلب کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کی اولیت و آخریت اضافی نہیں ہے بلکہ حقیقی ہے۔ اس کا اول ہونا اضافے کے ساتھ، نسبت کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے اول و آخر ہونا نسبت کے ساتھ ہے۔ ذہنوں کو کھولیں، میں بیان کروں، میں واضح کروں سر۔ ہم ہمیشہ نسبتاً کسی کی نسبت اول ہے، کسی کی نسبت یہ اس سے پہلے، اس کے بعد، ہم جب اول و آخر استعمال کریں گے تو کاکے کی لگیں گے ساتھ، خدا کے لیے نہ کس سے پہلے نہ اس سے نہیں لگائیں گے، کس کے بعد کے بھی نہیں لگیں۔ نسبت، یہ جو حروف نسبت ہے، حروف اضافی جسے کہتے ہیں، پتہ ہے اس کو؟ نہیں تو اساتذہ سے پوچھیں اردو میں، کاکے کی، ساسے سی، رارے ری، یہ کیا ہے؟ حروف ہے نسبت، حروف اضافی، ٹھیک ہے نا؟ میری کتاب، ری حرف اضافہ ہے، میری کتاب، میرا لڑکا، میری لڑکی، میری بیٹی، میرا بیٹا، ہاں، اس کا لڑکا، اس کے لڑکے، اس کی لڑکی، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ کاکے کی، رارے ری، نانے نی وغیرہ، اس طرح سے جو بھی باقی حروف اضافہ۔ تو یہ نسبت ہے، ہم کسی کی نسبت پہلے ہیں، سب سے پہلے تو نہیں ہے، یہ اس سے پہلے آئے، کسی سے بھی پہلے۔ مثال، آپ ایک شخص مسجد میں آج آپ کہیں یہ اذان سے پہلے، اذان کے بعد، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، یہ نسبت ہوتی ہے۔ خدا کی اولیت و آخریت میں نسبت نہیں ہے، وہ کے بعد نہیں ہے، وہ ہے آخر تک اولیت، لہذا ابھی یعنی وہ ازلی و ابدی ہے، ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے پھر کوئی اول نہیں ہے، اور
ایسا وہ ازلی اور ابدی جس کا نہ کوئی نقطہ آغاز ہے نہ نقطہ اختتام. سمجھ میں آ رہی بات ہے نا؟ آسان تو یہ خدا ایسا اول ہے کہ اس سے نقطہ آغاز نہیں ہے کہ یہاں سے نہ ہمیشہ سے یہاں پر ختم یہاں تک بھی نہیں ہے، بس ہے آخر جو بھی آپ کے خدا ہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، صرف خدا ہے آخر تک. نہ اس کی ابتدا کا تصور ہو سکتا ہے کب سے ہے، غلط ہے. یہ پوچھنا ہی عبث ہے کہ وہ کب سے ہے اور کب تک ہے، یہ بھی پوچھنا عبث ہے خدا کے بارے میں، غلط ہے. نہ اس کی انتہا کا پتہ ہے نہ اس کی ابتدا کا. نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کب سے ہے اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کب تک ہے. ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے. جہاں تک آپ کا دماغ اور آپ کی عقل آپ کا تصور کام کرتا ہے آپ کریں ہمیشہ سے. ہمیشہ کو آپ تصور کر سکتے تو کرو. ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. آگے اختتام نہیں ہے، ختم نہیں ہے، چونکہ جہاں سے آپ آغاز کریں جہاں پہ ختم کریں پھر خدا نہیں رہے گا، وہ چیز محدود ہو جائے گی. سے تک، سے اور تک کے درمیان محدود ہے. خدا کے لیے نہ سے ہے نہ تک ہے، بس ہے تھا ہے رہے گا، ختم. جتنا ہمارے دماغ میں تصور ہو سکتا ہے کریں. اور جو کب سے اور کب تک کے حدود سے بالاتر ہو. سن رہے ہیں؟ جہاں غور کرنا ہے وہاں غور کریں. یہ تو دو مسائل نہیں کہ اب آرام سے گزر جائیں. جو کب سے اور کب تک کے حدود سے بالاتر ہو، اس کے لیے ایک لمحہ بھی ایسا فرض نہیں کیا جا سکتا جس میں وہ نیستی سے ہمکنار رہا ہو. بالاتر ہے، وہ کب سے کا تصور نہیں ہے، کب تک کا بھی تصور نہیں ہے، تو نیستی کا کوئی تصور خدا کی ذات میں موجود نہیں ہے. کیونکہ نیستی کہاں، جب سے آپ لگا دیں گے اس وقت سے، تب اس سے پہلے نیستی ہے، اس وقت تک، پھر اس کے بعد نیستی ہے. چونکہ وہاں تو نہ سے ہے نہ تک، تو نیستی کہاں پہ؟ نہ اس طرف، نہ کبھی ایسا دور نہیں آیا، ایسا زمانہ نہیں آئے کہ خدا نہ رہا ہو، نہ ایسا زمانہ آئے گا کہ نہ رہے. ختم ہو گیا. اب اسی کو تصور کریں. نیستی کا تصور نہیں ہے، چونکہ خدا ہے، خود ہے، خود سے ہے. وجود اس کا اپنا ہے. جب اپنا ہے ہمیشہ سے ہے. جب کسی اور نے وجود بخشا ہو تب آپ کب سے کب تک پوچھ سکتے ہیں. جو اپنا ہے وہ خود سے ہے. جب خود سے تو ہے، اب تھا، ہے اور رہے گا ہمیشہ. احسن تھا، اگر سمجھ میں آ گیا. لہذا خداوند کب سے اور کب تک کے حدوں سے بالاتر. لہذا خود ذات الہیہ میں نیستی کا نہ ابتدا کی طرف سے کوئی تصور ہے نہ انتہا کی طرف کوئی تصور ہے. جس کے لیے عدم و نیستی کو تجویز نہ کیا جا سکے وہ ہے واجب الوجود. خدا کے لیے نیستی کو تجویز نہیں کر سکتا کوئی. ناممکن ہے، محال ہے کہ کہیں خداوند کبھی نہ تھا. نہیں تصور کر سکتے. کبھی نہیں رہے گا، یہ بھی تصور. تو نیستی کا تصور اصلا نہیں ہے. یا درمیان میں کبھی خدا نہ رہا ہو، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو نیستی کا تصور نہ ہو، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود. آسان تھا. واجب الوجود، ممکن الوجود، آگے ممتنع الوجود. 3 وجود کا تصور ہو سکتا ہے. واجب الوجود جس کا وجود
واجب ہو، لازمی ہو، حتمی ہو، جس کا وجود لازمی ہو، حتمی ہو، ضروری ہو. خدا کا وجود لازمی ہے، ضروری ہے، حتمی ہے. تو ہاں جب سے بھی آپ تصور کریں اس وقت خدا کا وجود واجب تھا یا نہ واجب تھا، تو پھر خدا تھا. اس سے پہلے جہاں تک بھی جائیں خدا واجب تھا، تو ہمیشہ سے خدا تھا، ہے اور ہمیشہ اس وجہ واجب الوجود، جس کا وجود کبھی بھی جو ہے جو کہ خالی، جس کے وجود سے کبھی کوئی لمحہ خالی نہ رہا، وہ واجب الوجود ہے. یعنی اس کا وجود نہ ہو محال ہے، وہ ہے، ذاتی ہے ہمیشہ سے. آگے ہم تصور نہیں کر سکتے، رکیں اسی جگہ. ایک ہے ممکن الوجود، کہ جو ممکن ہے پیدا ہو، ممکن ہے نا، ممکن ہے. وجود و عدم دونوں امکان ہے اس میں. ہم ممکن ہے پیدا ہوں، ممکن ہے پیدا نہ ہوں. اگر ماں نے حفاظت کی بچہ وجود میں آئے گا، اگر حفاظت نہ کی وجود میں نہیں آئے گا، پیٹ میں ہی ختم ہو جائے گا. ہم کسی اور کے اختیار میں ہیں، لہذا ہم ہیں حادث، ہم بعد میں پیدا ہوتے ہیں. تو امکان ہے. کچھ چیزیں ممتنع الوجود، جو وجود میں آنا ہی محال ہے، ناممکن ہے، یعنی نہیں ہو سکتا ہے اصلا کسی بھی طرح، نہ عقلاً نہ خارجاً، ناممکن ہے. مثلا شریک والی تعالی، خدا کا شریک ناممکن ہے وجود میں آ جائے. دوسرا خدا ناممکن ہے، ممتنع الوجود ہے، ہو نہیں سکتا. دوسرا خدا عقلاً بھی تصور نہیں کیا جا سکتا. دوسرا مثال اس طرح سے، اور کہ خدا کا کوئی بیٹا ہو، کہ خدا کا کوئی باپ ہو، کہ خدا کی کوئی ماں ہو، خدا کی کوئی بیوی ہو، سب ممتنع الوجود ہے. چونکہ اصلا ناممکن ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا ہو. صحیح، خدا کا کوئی باپ، لم یلد ولم یولد ہے. تو یہ جس ہستی کے لیے نیستی تجویز نہ کی جا سکے وہ واجب الوجود ہے. اس کو کہتے ہیں واجب الوجود. اس کو کہتے ہیں مبدأ اول، اس کو کہتے ہیں مبدأ، جہاں سے ہر چیز کی ابتدا ہو سکتی ہے، خود کے لیے کوئی ابتدا نہ ہو، ہے مبدأ. مبدأ اول ہونے کے لحاظ سے اول، اور غایت آخر ہونے کے لحاظ سے آخر ہے. وہ اس کا اول آخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، یعنی ہر چیز سے پہلے، ہر چیز کے بعد. خود اس کے لیے آگے حد نہیں ہے، آخر ختم ہونے کا وہ نہیں ہے. ان چیزوں کی نسبت اول و آخر ہے، تمام موجودات کی نسبت، کیونکہ وہ خدا کے خود پیدا کردہ ہیں، تو سب سے پہلے ہیں. آگے پھر نسبت ختم ہو جائے گی، سب کے بعد ہیں، پھر آگے اس سے آگے کے لیے پھر تصور نہیں، آگے نسبتیں اور حدیں ختم ہو جائے گی. پھر آگے لامتناہی، اس طرف بھی لامتناہی، اس طرف بھی لامتناہی. اس کو کہتے ہیں واجب الوجود. تو یہاں خداوند متعال کی پہلی صفت جو بیان ہوئی ہے اول و آخر. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا. یہ آسان ہے، کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.